بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے باموجد آیت کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل با حکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور با معجب حکم الہی درمیان مکہ اور طیف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مادے ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بید سابقت رحمتی علی غضبی کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ با موجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرسا فوراً بحیثیت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالی خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالی نے باموجب آیت علم آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو، جب انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی خبر دو مجھے ان چیزوں کے تمام نام کی اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائک اعظام کو جو آدم علیہ السلام کو تخت کے گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم کو بامجرد حکم الہی کے۔ سب فرشتوں نے بلا عذر تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس واسطے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق جلیس ہمدم اور انیس سے محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ یعنی کہ بائیں سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ
ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت، ہمایوں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالی سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے، جناب الہی نے ان کا عقد رو برو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گہیوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش، کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور پہلے تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے قریب اور فریب سے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا۔ پھر ابلیس آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ تم نصیحت کرتا ہو، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے، اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھاؤ گے۔